مناسب نہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور کم سے کم 10 منٹ انشاءاللہ آپ کے لیے جائیں گے۔ 10 اور 15 منٹ کے درمیان ہی انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ہمارے حضرت مفتی مہربان علی شاہ پروفیسر سدھو ایک بہت بڑے عالم دین اور ہمارے بہار کے علاقے کے بہت عمدہ مربی اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور منتظم تھے۔ حضرت والا کو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جتنی دیر کا حضرت اعلان فرماتے تھے اتنی ہی دیر میں اپنی بات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھنے والے سننے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ جب وہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے وقت کو فارغ کر کے کہ 10 منٹ بیٹھنا ہے یا 15 منٹ بیٹھنا ہے اس حساب سے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر وقت کی تعلیم نہ ہو، وقت متعین نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ آدھا گھنٹہ لیا جائے گا یا پونا گھنٹہ یا اس سے زیادہ۔ تو اس لیے وقت کی تعلیم ہونے کے بعد آدمی یکسو ہو جاتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس سے اوپر 100 منٹ بھی آپ حضرات کا نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اس آیت شریفہ کا تعلق تقریباً ہر انسان سے ہے، اور اللہ رب العزت اس آیت میں ہم سب کی شکایت فرما رہے ہیں، چونکہ انسان لوگ اور حالات ہوتے ہیں، ایک وقت اگر اس کے ساتھ خوشی اور مسرتوں کا ہے تو ایک وقت اس کے اوپر غم اور پریشانیوں کا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو اس کو صحت اور تندرستی اور جوانی سے نوازتا ہے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب اس کو بڑھاپا آ کر اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اگر اللہ اس کو صحت اور تندرستی دیتا ہے دوستوں، تو بعض مرتبہ وہ ایسی لاعلاج بیماری میں گرفتار ہوتا ہے کہ بس سوائے ہاں کے اور تکلیف میں کرانے کے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اور عام طور سے مزاج یہ ہے کہ جس وقت انسان خوشیوں کی زندگی گزارتا ہے، حالات اس کے اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حالات ہوں یا اس کے گھرانے کے حالات ہوں یا اس کے اپنی ذاتی زندگی کے تندرستی اور صحت کے حالات ہوں، اس وقت وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور جب مصیبتیں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیرتی ہیں، آزمائشیں اور امتحانات اس کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا مجھ سے غلطی ہوئی، کیا مجھ سے خطائیں ہوئی۔ حالانکہ جس وقت تجھے اللہ نے نوازا تھا، جس وقت تجھے اللہ رب العزت نے خوشیاں دی تھی، اس وقت کون سی ایسی بات تھی یا تیری ایسی کون سی خوبی تھی کہ جس خوبی کی بنیاد پر اللہ نے تجھے نوازا۔ عام طریقے سے مثال یہ ہے کہ جب انسان پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا آزمائش ہے، جو اللہ رب العزت امتحان دیتے ہیں۔ اور دوستوں، کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ جب اللہ اس کو خوب مال کی فراوانی کرتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، تو کسی کو آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ معلوم نہیں کیوں اللہ رب العزت اتنا مجھے مال دے رہے ہیں، معلوم نہیں کیا آزمائش ہے، اللہ میرا کیا امتحان دینا چاہتے۔ اس وقت تو کہتے صاحب بس مزہ آ رہا ہے، صاحب بس بڑی برکت ہو رہی ہے، صاحب کاروبار میں بڑا نفع ہو رہا ہے۔ اس وقت ذرہ برابر اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہو، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہو۔ اس وقت ذرہ برابر اس کو ایک مرتبہ بھی اس کا خیال اور لحاظ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں اسی بات کی شکایت کی کہ جب ہم انسان کے اوپر انعامات کی بارش کرتے ہیں اور اس کو صحت اور تندرستی سے نوازتے ہیں اور اس کے لیے مال و دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں اور طرح طرح کی نوازشات ہم اس کے اوپر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہم سے وہ منہ موڑ لیتا ہے اور ہمیں وہ یاد نہیں کرتا۔ اور جس وقت ہم اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس کو مصیبتیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، مصیبتیں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، فضول دعائیں نہیں، تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، روتا بھی ہے، بزرگوں کے پاس بھی جاتا ہے، اللہ والوں سے دعائیں بھی کراتا ہے، کبھی اس سے تعویذ لیتا ہے تو کبھی اس کے پاس جاتا ہے، طرح طرح کے علاج وہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات آئے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پریشانی ہے۔ اور دوستو، ایک بات بہت ہی بنیادی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ تندرستی اور صحت اور جوانی کے دوران اور آسانیوں اور فراوانیوں کے دوران رب کو نہیں بھولتا، وہ رب کو یاد کرتا ہے، روزانہ اٹھ کر کے
بستر سے اور اندھیری راتوں میں اور تنہائیوں میں اور خلوتوں میں اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، تو جس وقت اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو وہی آواز ہے جو اس زمانے سے ہم سن رہے ہیں، آج تیرا یہ بندہ تکلیف میں گرفتار ہے، مصیبت میں پریشان ہے، اے اللہ آپ اس کی مدد فرمائیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، چلے جا رہے تھے کسی جنگل سے، اتفاق کے زور سے ایک ڈاکو نے ان کو گھیر لیا، اب یہ خالی ہاتھ میں، ڈاکو کے پاس تلوار ہے، اب جیسے ہی ڈاکو نے اس کو گھیرا تو ان کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بس اور کچھ نہیں، یہ نکلا یا ارحم الراحمین۔ ڈاکو نے حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار نکالی انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جیسے ہی ڈاکو نے تلوار مارنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بلند کیا تو ان کی زبان سے پھر نکلا یا ارحم الراحمین، اور ایسی تڑپ کے ساتھ اور ایسی بے قراری کے ساتھ اور ایسی اضطراب کے ساتھ اس رب کو پکارا کہ فوراً وہاں ایک گھڑ سوار ان کو نظر آیا اور اس نے ایسے نیزے سے اس ڈاکو کے اوپر حملہ کیا کہ اس ڈاکو کے اندر آگ لگی اور وہ وہیں چل کر کے مر گیا۔ اللہ۔ ان صحابی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہ تو بالکل صحرا اور ویرانہ ہے، یہاں کچھ دور دور تک آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا، تم کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان سے آیا ہوں، اور بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ دوستو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم پوری رات رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں لیکن آسمانوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آسانیوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس رب کو ہم اس وقت یاد نہیں کرتے، اور جب حالات ہمیں تنگیاں پریشان کرتی ہیں گھیرتی ہیں اس وقت ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے۔ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں اس رب کو یاد کریں وہ رب اس وقت بھی مدد کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ جب ہمارے لیے اچھائیاں اور آسانی اللہ نے پیدا کی اس وقت ہم اپنے رب کو کیوں بھولیں؟ اس وقت دوستوں اور زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ کو، تاکہ اس کو برقرار رکھیں، تاکہ یہ آسانیاں ہم سے ختم نہ ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جس وقت تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے، اور جس وقت تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو فرشتوں میں چرچا ہونے لگا کہ یہ آواز تو ایسی محسوس ہوتی ہے جو روزانہ آتی ہے، یہ آواز تو جانی پہچانی اور شناخت معلوم ہوتی ہے۔ دوستو ہماری آواز اوپر اولن کو جاتی نہیں، اور اگر جاتی ہے تو مصیبت کے وقت جاتی ہے، اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو ایسی ہے جو جانی پہچانی نہیں، جو غیر شناخت آواز، جانی پہچانی آواز معلوم نہیں ہو رہی تو غیر شناخت آواز معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر رات کی اندھیریوں میں روزانہ اللہ اللہ کیا جائے اور اس رب کو یاد کیا جائے تو دوستو جب مصیبت کے وقت ہم اس رب کو پکاریں گے تو اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو وہ آواز ہے جو روزانہ رات کے اندھیریوں میں جس وقت سب سوتے ہیں اس وقت مجھے پکارتی ہے، اور روزانہ یہ سدائیں ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرما، اپنے اس بندے کی نصرت فرما۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ جس وقت تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو اس وقت فرشتوں میں چرچا ہوا کہ آواز تو جانی پہچانے معلوم ہو گیا، اور فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی اللہ یہ تو تیرے اس بندے کی آواز ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں، ایک زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آسانیوں میں اور صحت اور تندرستی کے زمانے میں اس نے تجھے پکارا ہے اللہ، آج تیرے بندہ مصیبت میں تجھے پکار رہا ہے، یہ اللہ تو اس کی مدد ہو۔ فرشتے سفارش کر رہے ہیں اللہ تو اس کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے اس بندے کی مدد تم میں سے کون کرے؟ تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ کے اس بندے کی مدد کروں گا۔ چنانچہ جس وقت تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو وہ تمہارے سامنے موجود، چوتھے آسمان کا فرشتہ، اور جیسے ہی تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو سامنے فرشتہ موجود، اور اس نے مار کر کے اور اس کا کام ختم کر دیا۔ تو دوستو میری درخواست یہ ہے مجھے اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی زندگیاں گزر ہی رہی ہیں، جوانیاں ڈھل رہی ہیں، نہ جانے کتنے دن کی کسی
جو عمر ہے کہ وہ کب چلا جائے. اصل بات یہ ہے کہ رب کو راضی کر کے اس حال میں انسان دنیا سے جائے کہ جب رب اسے دیکھے تو رب دیکھ کر کے خوش ہو جائے, رب اس کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے. راضیۃ مرضیہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ رب اس کو دیکھ کر کے, اللہ اس کو دیکھ کر کے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, اور ہم اپنے رب کے انعامات کو اور اپنے رب کی نوازشات کو اور اپنے رب کی خوشنودی کو دیکھ کر کے ہم ہنسنے لگے. ایسی زندگی انسان گزارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالے جانے کی تیاری مکمل کی جا چکی, حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے خلیل, اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. اس کے بعد حضرت میکائیل جن کی ذمہ داریاں پانی برسانے کی ہیں, ہواؤں کے اوپر جن کی ذمہ داری, انہوں نے کہا کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو مدد کے لیے حاضر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دیتے, نہ جبریل کی بات کا جواب دے تو نہ میکائیل کی بات کا جواب دے. حالانکہ پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جبرائیل وہی ہے جو روزانہ میرے پاس وہی لے کر کے آتا ہے, یہ جبرائیل وہی ہے جو پیغام کا کام کرتا ہے. میرے اللہ کا پیغام, میرے اللہ کا جو بھی پیغام ہوتا ہے میرے پاس پہنچا ہے. معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور حضرت ابراہیم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جبرائیل بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آئے, میرے رب نے ان کو بھیجا ہے, میرے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کی مجال و ہمت نہیں کہ ذرہ برابر کوئی کام اپنی مرضی سے کرے. جو اللہ مقدر فرمائے وہی کرے گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. اور طاقت کا بھی اندازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا طاقتور فرشتہ ہے جبرائیل, لیکن خاموش ہے, جواب نہیں دے. جو بار بار معلوم کیا تو ابراہیم نے ایک بات پوچھی. ابراہیم نے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ میرے اس نظارے کو, میری جو حالت ہے, میرے اس منظر کو میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, سب جانتے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اس منظر کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل, اگر میرا اللہ میرے اس منظر کو دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, میرا رب میری خود مدد کرے. میرا رب میری خود مدد, لیکن جبرائیل ہے, فرشتہ ہے, موجود ہے, خدمت میں حاضر ہے کہ میری مدد کی ضرورت تو میں حاضر ہوں. لیکن کہنے لگے کہ اگر میرا رب میرے اس منظر کو اور میری اس بے بسی کو اور میری اس لاچاری اور میرے اس آگ میں ڈالے جانے کو دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, میرا رب میری خود مدد کرے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل اور سب فرشتے ایک طرف ہو گئے. اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا نا کونی بردا وسلام علی ابراہیم, آپ کو ہی براہ راست حکم دیا, اور نہ جبرائیل کی مدد کی ضرورت اور نہ میکائیل کی مدد کی ضرورت. اور دوستو اصل بات یہ ہے کہ اسی رب سے لو لگائی جائے اور اسی رب سے امید رکھی جائے. باقی اسباب کے درجے میں, ذرائع اور وسائل کے درجے میں ایک دوسرے کا تعاون, ایک دوسرے کی مدد کی ہی جاتی ہے, لیکن اصل نظر اس رب کے اوپر رہے. اور بس میری درخواست یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 10 منٹ 20 منٹ ایسے نکالے جائیں جو بالکل تنہا ہو, بس ہم ہوں, ہمارا رب ہو, باقی کوئی بیچ میں واسطہ اور ذریعہ نہ ہو, اور ہم اپنے رب سے اس وقت کچھ دیر باتیں کریں, کچھ دیر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ رب العزت نے ایسا دل اور ایسی آنکھیں دی ہیں تو اس دل کے اوپر بے قراری اور بے چینی آ جائے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات چل جائیں تو رب تو ایسا ہے تو 2 آنسوؤں سے ہی راضی ہو جاتا ہے. رب تو ایسا ہے, ہم اپنے بچے کے 2 آنسو دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے دوستوں کہ میرا رب ہمارے آنسو دیکھ کر وہ بے قرار نہ ہو, اللہ رب العزت آنسو دیکھے اور وہ ہمارے اوپر نوازشات کی پالش نہ کرے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے دوستوں؟ ہمارا چھوٹا بچہ ہمارے سامنے روتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے آنسوؤں کو دیکھے کہ میرا بندہ میری یاد میں تڑپ رہا ہے, میری محبت میں بے قرار ہو رہا ہے, تو دوستوں اس رب کو بڑا ترس آتا ہے, بڑا رحم آتا ہے. تو ایسا وقت نکالا جائے تنہائی کا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف اپنی رضا و خوشنودی نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت کی جانب ہی ہماری نظر ہو. دوستوں ایسے نظر کیا اللہ رب العزت ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا